الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد المصطفیٰ فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی قرآن الحکیم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون، اور حق سے باطل کو نہ ملاؤ اور دیدہ دانستہ حق کو نہ چھپاؤ۔ معزز سامعین گرامی، ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، اور آج کا موضوع ہے واقعہ کرتاس۔ کرتاس در حقیقت کاغذ کو کہتے ہیں، جو پیپر ہے اس کو کرتاس کہتے ہیں۔ اس کو واقعہ کرتاس اس لیے کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وصال سے چند دن پہلے شدید علیل ہو گئے۔ یہ تقریباً آپ کی وفات سے 4 دن پہلے کا واقعہ ہے کہ اصحاب کی ایک جماعت آپ کے گھر آپ کی خیریت معلوم کرنے کے لیے تشریف لے گئی، اور خیریت دریافت کی۔ اسی دوران نبی مکرم ختم الرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ مجھے ایک کاغذ اور قلم لا کر دیا جائے، میں آپ کے لیے ایک تحریر لکھ دوں تاکہ میرے بعد آپ گمراہ نہ ہوں۔ یعنی آپ کے الفاظ یہ تھے کہ اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدہ، یعنی آپ مجھے ایک قلم دعات لا کر دیں، میں آپ کے لیے ایک تحریر لکھ دوں تاکہ میرے بعد آپ گمراہ نہ ہوں۔ جب آپ نے یہ سوال کیا، حکم دیا، تو اصحاب کی جماعت 2 گروہ میں بٹ گئی۔ ایک گروہ وہ تھا جس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قلم اور دوات لا کر دی جائے تاکہ جو بھی وصیت یا جو بھی ہدایت آپ لکھوانا چاہتے ہیں وہ لکھ لی جائے۔ اور ایک دوسری جماعت تھی جس کے سرکردہ شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں قلم دعات کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کچھ بھی لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بیمار ہیں، ہمارے پاس اللہ کی کتاب اب کافی ہے۔ اس معاملے پر دونوں گروہوں میں اچھی بھلی بحث ہوئی، اور وہ اونچی اونچی آواز میں انہوں نے ایک دوسرے سے بحث کرنی شروع کر دی۔ تو اس دوران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو الفاظ کہے، جو وہ میں آپ کو حدیث کی کتابوں سے پڑھ کر سناتا ہوں، جو صحیح ستہ کی پرانی کتابیں ہیں، یعنی عربی ورشن میں، ان میں یہ الفاظ لکھے ہیں کہ ان الرجل لیہجر کتاب اللہ حسبنا،
یعنی یہ الفاظ پرانی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، اور اب جو نئی کتابیں آئی ہیں خاندان امیہ کی واردات کے بعد، ان میں لکھا ہے ان رسول اللہ قد غلب الوجع وعندکم القرآن حسبنا کتاب اللہ، یعنی پیغمبر پر بیماری کا غلبہ ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، اور ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ یعنی یہ الفاظ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے۔ یہ جو پرانی کتابوں میں لیہجر کے جن میں لفظ ہے، میں نے ڈکشنری میں پرانی لغت میں اس کے معنی کو تلاش کیا تو اس کے معنی کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں کہ میں اپنی زبان سے ادا کروں۔ میں انگلش میں اس کی ٹرانسلیٹ کرتا ہوں کہ ہی ہیز گون آؤٹ آف سینس اینڈ گاڈ بک دا قرآن از انف فار اس۔ اور یہ جو دوسرے الفاظ ہیں جو اب نئی کتابوں میں ملتے ہیں، اس کا معنی ہے کہ پیغمبر پر بیماری کا غلبہ ہے، اور ہمارے پاس قرآن ہے، اور ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ تو معزز سامعین گرامی، اب آپ یہ خود فیصلہ کر لیں کہ وہ پہلے والی کتابوں میں لکھا ہوا صحیح ہے، یا اب ان نئی کتابوں میں جو لکھا ہوا یہ صحیح ہے۔ بہرحال یہ لکھا گیا ہے اور یہ تاریخ کا حصہ ہے، تاریخ نے ان الفاظ کو اپنے سینے میں سمو رکھا ہے، اور جب آپ نے قلم اور دعات مانگا تو وہاں پر اونچی اونچی آواز میں اصحاب کا آپس میں تکرار ہوا۔ ایک گروپ کہتا تھا کہ قلم دعات لا کر دی جائے، اور دوسرا گروپ کہتا تھا کہ نہ دی جائے۔ ان کی اس بحث اور اس جھگڑے کو سن کر پیغمبر شدید مضطرب ہوئے، ناراض ہوئے، اور آپ نے اصحاب کو وہاں سے چلے جانے کا حکم دیا کہ نکل جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ اور آپ نے اپنا بستر پر لیٹے ہوئے تھے، آپ نے اپنا رخ بدل لیا۔ اب ان الفاظ میں آتا ہے کہ پیغمبر جو ہیں وہ آؤٹ آف سینس ہو گئے تھے، بھٹک گئے تھے، بہک گئے تھے، بہکے ہوئے تھے، ان پر نزاع کا عالم طاری تھا۔ لیکن اب اگر یہ سب کچھ تھا تو آپ نے تو بڑے ہوش و حواس میں یہ کہا کہ مجھے قلم اور دوات لا کر دی جائے، میں آپ کو کوئی بات لکھ دوں تاکہ میرے بات آپ گمراہ نہ ہوں۔ تو اب میں قرآن حکیم سے ایک دلیل دیتا ہوں، سورۃ النجم میں ہے کہ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا ومن ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی۔ یعنی رب کائنات فرماتے ہیں قسم ہے ٹوٹے ہوئے تارے کی، یعنی رب کائنات کہنے چاہتے ہیں کہ ستارہ ٹوٹ سکتا ہے، کیونکہ جب ستارہ ٹوٹ سکتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر ایک ستارہ اپنے مدار سے ٹوٹ جائے تو پوری دنیا تباہ ہو جائے۔ یعنی ایک ایسا زلزلہ آئے، ایک ایسا اضطراب کائنات میں آ جائے کہ پوری دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تو رب کائنات کہتے ہیں کہ ستارہ ٹوٹ سکتا ہے، لیکن یہ آپ کا صاحب
نہ کبھی بہکا ہے اور نہ ہی کبھی بھٹکا ہے. یہ تو اپنی طرف سے کوئی بات بھی نہیں کرتا ہے. وَمَنْ يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جب تک میری طرف سے اسے وحی نازل نہ ہو. تو معزز سامعین گرامی، اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ آپ جو لکھوانا چاہتے تھے کیا وہ اللہ کی وحی تھی یا وہ اپنی طرف سے کوئی لکھوانا چاہتے تھے. اگر وہ وحی تھی پھر بھی اگر اصحاب نے وہ نہیں لکھوایا تو وہ ٹھیک نہیں کیا. اور اگر وہ خود اپنی طرف سے کچھ لکھوانا چاہتے تھے تو وہ مدینۃ الحکمت تھے. اس کا انکار کر کے پھر بھی صحابہ نے میرے خیال میں ٹھیک نہیں کیا. اور تاریخ میں لکھا ہے کہ صحابہ جنہوں نے دینے سے انکار کیا تھا وہ ساری زندگی اپنے اس کیے پر پشیماں بھی رہے اور معافی بھی مانگتے رہے. لیکن آج اگر اس واقعے کو جو کتابوں میں لکھا ہے غور سے پڑھا جائے، دیکھا جائے، تو بڑی شدید کوفت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ وصیت لکھنا تو اسلام میں فرض ہے، اور پیغمبر اگر کوئی ہدایت لکھ کر دینا چاہتے تھے تو انکار نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن اگر اصحاب نے وہاں پر انکار کیا ہے تو شاید وہ بہتر جانتے ہوں گے، کیونکہ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے تھے، آپ کی حالت بھی دیکھ رہے تھے. تو انہوں نے ان کو دیکھ کر ہی انکار بھی کیا ہوگا، لیکن انکار سے بہتر تھا کہ ان کی ہدایت لکھوا لی جاتی. تو معزز سامعین گرامی، یہ مختصر سا واقعہ کرتاز ہے. تو ہمیں آج 1450 سال بعد اس واقعے کو صرف اس طریقے سے ہی لینا چاہیے کہ پیغمبر نے مانگا، چند اصحاب نے انکار کیا، لیکن انکار کی وجہ کیا تھی یہ آج تک کسی نے نہیں بتائی. لیکن ہمیں پھر بھی جو اصحاب ہیں نہ تو ان کی توہین کرنی چاہیے اور نہ ہی ان کے خلاف ہرزہ سرائی کرنی چاہیے، اور ہمیں مسلمانوں کے اندر اتحاد و یگانگت پیدا کرنے کی ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے. اور اگر انہوں نے وہاں پر انکار بھی کیا تھا تو وہ پیغمبر، اصحاب اور اللہ کے درمیان کا واقعہ ہے، وہ خود ان سب سے نمٹ لے گا. لیکن ہمیں پیغمبر اور اس کے اصحاب کی ہمیشہ دل و جان سے عزت کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں اصحاب کی محبت اور اہل بیت کی خاص کر محبت پیدا کرے، اور اللہ تعالی ہم پر اپنی رحمتیں تمام کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.